بسم اللہ الرحمن الرحیم نون خا نون خا یہ نون ہے، پہلا جو نقطہ لگا ہوا ہے اور جو ترچھی لکیر بنی ہوئی ہے اوپر میں، یہ نون ہے، نون کی لکیر ہے، نون کا سوشہ ہے یہ، اور نیچے میں جو بنا ہوا ہے یہ خا ہے، نون خا۔ تا نہ سمجھیں اس کو، تا نہیں ہے، نون خا۔ یا حا، اوپر جو بنا ہوا ہے یہاں پر دیکھیے، جس طرح سے نون میں بنا تھا، ایک نقطہ اوپر تھا تو ہو گیا نون، اور یہاں پر بھی ویسی ہی لکیر بنی ہوئی ہے، اور نیچے دو نقطے ہیں، یہ جو دو نقطے دکھ رہے ہیں یہ یا کے دو نقطے ہیں، یا حا۔ یا حا، درمیانی حلق سے نکلے گا حا، یا حا۔ با جیم، پہلے با بنا ہوا ہے، ایک نقطہ ہے، اور اس کے بعد جیم ہے، با جیم۔ بج نہیں پڑھنا ہے اس کو، بج 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 نہیں ہے، بلکہ یہ مرکبات میں سے ہے، با جیم۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں مرکبات میں حروف کی شکل بدل جاتی ہے، جس طرح سے مفردات میں حروف کی شکلوں کو پہچانے ہیں، اسی طرح سے مرکبات میں بھی حروف کی شکلوں کو پہچاننا ہے۔ با جیم، با میم، ایک سانس میں پڑھیں گے، با میم۔ یا میم، دو نقطہ نیچے آ گئے ہیں، دو نقطے، اس لیے یہ یا ہے، اور اس کے بعد میم کی شکل کو دیکھ لیں آپ، میم کیسا بنا ہوا ہے، یا میم، یا میم۔ نون میم، نون میم۔ ایک نقطہ اوپر ہے تو یہ نون ہے، نون میم۔ تا میم،
تا میم سا میم سا میم. اسے دھیان سے دیکھیے یہ کیا ہے، اس میں عموماً غلطی ہوتی ہے. با یا ایک نقطہ، یہ با کا نقطہ ہے اور یہ با بنا ہوا ہے، اوپر جو دیکھیے بنا ہوا ہے، اس کو کبھی کبھی را پڑھ دیتے ہیں یا الف پڑھ دیتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے اس میں. نہ یہ با، نہ یہ الف ہے، نہ یہ را ہے، نہ یہ لام ہے، یہ ہے با. با یا یا کبھی بھی آخری میں آتا ہے، اس میں نقطے نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے یہاں پر دو حرف ہیں، با اور یا. با پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ با شروع میں ہے اور یا آخری میں ہے، اس لیے یہاں پر یا میں نقطے نہیں دکھ رہے ہیں ہم کو. لیکن اگر یا شروع میں آئے گی یا بیچ میں آئے گی تو اس میں نقطہ آپ کو ملے گا، جیسے ابھی یہ والی مثال میں آپ دیکھیے گا. یہ ہے با یا. یا یہاں دونوں یا ہے، ایک یا میں نقطہ ہے، ایک یا میں نقطہ نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یا اگر آخری میں آئے تو اس میں نقطے نہیں لگتے ہیں، شروع میں اگر آئے، بیچ میں اگر آئے تو یا میں نقطہ لگاتے ہیں، لگتا ہے، اور آخری میں اگر آئے تو یا میں نقطہ نہیں ہوتا ہے. یا نون یا نون یا نون یا. اسی طرح سے کھینچ کر پڑھیں گے. نون یا جلدی سے نہیں پڑھنا ہے. نون یا تا یا تا یا اس لائن میں با سے لے کر کے تا یا تک، با یا سے تا یا تک اوپر میں جو بنا ہوا ہے اس کو پہچاننے کی خاص ضرورت ہے. پہلے با یا ہے، با یا نون یا تا یا. اس میں کہیں پر بھی الف نہیں ہے، را نہیں پڑھیں گے، نہ لام ہے. یہ جو حرف ہے اس کو پہچان کر کے صحیح سے پڑھیں گے. تا یا سب سے آخری میں ہے، تا یا. تا یا. اب اور آگے دیکھیے. سا یا تین نقطہ اوپر ہے، یہ سا ہے. سا میں بھی تین نقطہ ہوتا ہے اور شین کے اوپر بھی تین نقطہ ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے سا میں ایک سوشا ہوتا ہے اور شین میں دو سوشے بنے ہوئے ہوتے ہیں. سا یا سا یا
سا یا. ابھی تک 2 حرف آ رہے تھے مرکبات میں، اب آگے 3 حرف ہیں. نون با لام. اسی طرح سے ذرا کھینچ کر پڑھنا ہے. نون با لام. نون با لام. تا نون لام. نقطے سے حرف کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. ایک نقطہ اوپر ہے تو نون ہوگا، ایک نقطہ نیچے ہے تو با کہلائے گا، 2 نقطے اوپر ہیں تو تا ہوگا. شیپ کو دیکھیں گے اور اس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. 2 نقطہ قاف کے اوپر بھی آتا ہے، تا کے اوپر بھی آتا ہے، لیکن دونوں کی شکلوں میں کچھ فرق ہوتا ہے. تا نون لام. با یا لام. با یا لام. یا تا لام. یا تا لام. اس سے پہلے کے سبق میں اسباق میں مخارج پڑھ چکے ہیں، اس کو ایک بار خیال رکھیں. تا کا مخرج کیا ہے، اسی کے علاوہ اسی طرح سے دوسرے جو حروف ہیں ان کے مخارج کیا ہیں، کون سا حرف کہاں سے نکلے گا. سا سلام. سا سلام. ایک ساتھ ہے، ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. سا سلام. ایک حرف پڑھنے کے بعد رک نہیں جائیں گے. سا پڑھیں اور پھر رک جائیں، سا پڑھیں پھر رک جائیں اور پھر لام بولیں، اس طرح سے نہیں، بلکہ ایک سانس میں پڑھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہماری ریڈنگ میں پڑھنے میں روانی ہے یا نہیں ہے. نون با نون. نون با نون. نون با نون. با نون نون. اگر ایک سانس میں کبھی ہم نہ پڑھ پائیں تو آہستہ آہستہ ایک ایک حرف کو پڑھیں، لیکن پھر ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. با نون نون. تا یا نون. تا یا نون. یا تا نون.
ان تمام مرکبات میں حروف میں با تا سا نون یا کی مشق ہو رہی ہے کہ شروع میں، بیچ میں اور آخری میں کیسے آئیں گے، کیسے دکھیں گے، ان کی شکلیں کیسی ہوں گی۔ یا تا نون، سا نون، سا نون۔ زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے ٹکرائے گی جب ہم سا بولیں گے۔ سا سا نون، نون یا نون، نون یا نون، نون یا نون۔ اس سبق میں اچھی طرح سے ان حروف کی آدھی شکلیں بتائی گئی ہیں، با تا سا نون یا، لیکن اس کے باوجود اگر یہ سبق ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ رابطہ کر کے مزید اپنے قرآن کریم کو نورانی قاعدے کو پڑھنے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔